کیا آپ جانتے ہیں کہ الحاد یعنی ایتھیزم اور ایمان کے درمیان ایک سب سے بڑی جنگ کیا ہے؟ ایک شخص مر گیا، دماغ بند، دل بند، سب بند۔ ملحد کے مطابق یہ شخص اب کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف مٹی۔ لیکن اسی لمحے اس مردہ شخص نے وہ چیز دیکھی جو اس کمرے میں موجود کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پاکستان کے مشہور و معروف شاعر سید سلیمان گیلانی صاحب فروری 2026 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن اپنی وفات سے کچھ ہی عرصہ قبل انہوں نے ایک ٹی وی شو میں اپنے ساتھ پیش آنے والا موت کے قریب کا حیرت انگیز تجربہ بتایا، پوری دنیا کے سامنے رکھا۔ گیلانی صاحب نے بتایا کہ جب انہیں اسپتال میں شدید طبی پیچیدگیوں کا سامنا تھا اور ان کی حالت تشویشناک تھی، تو ایک لمحہ ایسا آیا کہ انہوں نے خود کو اپنے مادی جسم سے بالکل الگ محسوس کیا۔ وہ اپنے جسم کو جو بستر پر پڑا تھا اوپر سے چھت کے قریب سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس وقت کوئی بوجھ، کوئی تکلیف یا درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک عجیب سی آزادی کا احساس تھا۔ یہ کوئی خواب یا وہم نہیں تھا، وہ پورے ہوش و حواس میں تھے۔ ان کا یہ تجربہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ جب جسمانی اعضاء جواب دے رہے ہوں تب بھی انسان کا شعور صرف پوری طرح بیدار اور زندہ رہتا ہے، جسم سے الگ۔ اگر ملحدین کے نزدیک مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، اگر ہم صرف ہمارا جسم ہیں، تو یہ تجربہ سید سلیمان گیلانی اور ان جیسے لاکھوں لوگوں کو جسم سے باہر نکل کر کیسے محسوس ہوا؟ آج میں آپ کو وہ ثبوت دکھاؤں گا جس کا کوئی جواب ملحد کے پاس نہیں ہے، جو سائنس کی اپنی زبان میں ہے اور جو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا۔ پچھلی قسطوں میں، جس میں قسط 59 میں ہم نے جانا تھا کہ انسان کا شعور، اس کا نفس، اس کی روح جسم سے الگ ہے اور جسم سے باہر سفر کر سکتے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کوانٹم فزکس کی اور قرآن کریم کے ان حوالوں کی جو واضح طور پر بتاتے ہیں کہ ہم محض ایک گوشت پوست کا جسم نہیں ہیں۔ ہم نے CIA کے خفیہ گیٹ وے پروسیس کا تفصیلی جائزہ لیا تھا اور جانا تھا کہ کس طرح انگو سوان نے اپنے شعور، اپنے کانشیسنس کو خلا میں جوپیٹر تک بھیجا تھا۔ آج کی قسط میں ہم مکمل طور پر ثابت کریں گے کہ ہمارا جسم اور ہماری روح الگ الگ ہیں۔ ایک ملحد، ایک ایتھیسٹ صرف یہ نہیں کہتا کہ روح نہیں ہے، بلکہ ملحد کہتا ہے، ایتھیسٹ کہتا ہے اگر روح ہے تو ثابت کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں صرف وہ مانتا ہوں جو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں، ناپ سکتا ہوں، تجربے میں لا سکتا ہوں۔ اور یہ اس کا چیلنج ہے، اور یہ ایک اچھا سوال ہے، اور آج ہم اس کا مزید تفصیل میں جواب دیں گے، سائنس کی اپنی زبان میں، لیبارٹری کے ثبوتوں میں، سائنس کے ثبوتوں میں۔ لیکن پہلے ملحد کے دعوے کو پوری طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ایک ایتھیسٹ کہتا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے سب سے پہلے نمبر 1 کہ انسان صرف ایک جسم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نمبر 2، ان ایتھیسٹ کے مطابق آپ کی جو سوچ ہے بس دماغ کے کیمیکلز ہیں، آپ کی محبت بس ہارمونز ہیں، آپ کا احساس بس نیورونز کا کھیل ہے، آپ کا شعور نیورونز کا کھیل ہے۔ نمبر 3، جب دماغ بند ہو جائے سب کچھ ختم، کوئی روح نہیں، کوئی آخرت نہیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، اگر یہ سچ ہے تو پھر وہ کیا ہے جو بند دماغ کے ساتھ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہے جو مردہ جسم کے باوجود بھی سوچ رہا ہوتا ہے، زندہ رہتا ہے؟ ملحد کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، لیکن سائنس کے پاس ہے۔ سن 2018 امریکہ ورجینیا میں ایک ڈاکٹر ہسپتال میں داخل ہوا۔ اس کا نام تھا ڈاکٹر ایبن الیگزینڈر، اور یہ کوئی عام ڈاکٹر نہیں تھا، یہ ہارورڈ میڈیکل اسکول کا ٹرینڈ نیورو سرجن تھا، یعنی دماغ کا سب سے بڑا ماہر۔ اور وہ خود ایتھیسٹ تھا، ملحد تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ NDE یعنی وہ لوگ جو موت کے قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے جسم سے نکل آئے تھے، اس کے مطابق یہ صرف دماغ کی کیمسٹری ہے۔ جب دماغ مرنے لگتا ہے تو وہ آخری چمک دکھاتا ہے، بس اتنا ہے۔ پھر اس ڈاکٹر کو خود بیکٹیریل میننجائٹس ہو گئی، یعنی دماغ کے گرد بیکٹیریل انفیکشن۔ اس کے دماغ کا وہ حصہ جو سوچنے، دیکھنے، محسوس کرنے کا ذمہ دار ہے، مکمل طور پر بند ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا اگر بچ بھی گیا تو ذہنی طور پر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ 7 دن کوما میں رہا، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس نے جو بتایا اس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ اس نے کہا میں ایک ایسی دنیا میں تھا جو اس سے زیادہ حقیقی تھی جتنی یہ دنیا ہے۔ میں نے ایسی چیزیں دیکھی اور سمجھی جو الفاظ میں نہیں آ سکتی۔ لیکن یہاں اصل بات یہ ہے، اس کا دماغ تو کام ہی نہیں کر رہا تھا، وہ تو ڈیمیج تھا،
ملحد کے نظریے کے مطابق اگر دماغ بند ہے تو کوئی تجربہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہ ڈاکٹر جو خود دماغ کا ماہر تھا، جو خود ایتھیسٹ تھا، ملحد تھا، اس نے اپنے مردہ دماغ کے ساتھ سب سے زیادہ واضح اور حقیقی تجربہ کیا۔ کیسے؟ اس کی کتاب کا نام ہے پروف آف ہیون، اور یہ کتاب دنیا کے 30 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس تحقیق کی جو خود ملحد سائنسدانوں نے کی، جو ایتھیسٹ نے کی، کیونکہ وہ این ڈی کو، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کو ایک بار اور ہمیشہ کے لیے جھوٹ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ موت کے بعد کچھ نہیں۔ اس تحقیق کا نام تھا اویئر اسٹڈی، یعنی اویئرنیس ڈیورنگ ریسسیٹیشن۔ اسے چلایا ڈاکٹر سیم پرنیا نے، جو ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی کے ریسسیٹیشن سینٹر کے سربراہ تھے، ہیڈ تھے۔ انہوں نے کئی ہسپتالوں میں ایسے بورڈ لگائے جن پر تصاویر اور اعداد یعنی نمبرز لکھے ہوئے تھے۔ یہ بورڈ صرف اوپر چھتوں سے دکھتے تھے، یعنی نیچے سے آپ کو نہیں دکھتے تھے۔ اوپر اگر آپ ہو تبھی آپ کو نظر آتے، نیچے سے ان پر لکھا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی مریض واقعی این ڈی اے کے دوران جسم سے باہر نکلتا ہے اور چھت کے پاس جاتا ہے تو وہ ان بورڈز پر لکھی چیزیں بتا سکے گا، ورنہ نہیں بتا سکے گا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ موت کے وقت وہ اپنے جسم سے باہر نکل کر چھت کے گرد تیرتے ہیں، کیا یہ سچ ہے یا نہیں؟ تو نتیجہ کیا آیا؟ تحقیق میں 2060 سے زیادہ مریض شامل تھے جن کا دل بند ہو گیا تھا۔ ان میں سے صرف 330 ہی بچ پائے۔ ان میں سے 140 نے کہا کہ انہیں کچھ یاد ہے، اور ان میں سے 9 نے پوری تفصیل کے ساتھ اپنا او بی بیان کیا، نمبر اور تصویروں کی بھی وضاحت کی جو چھت پہ تھی۔ ایک کیس تو ایسا تھا جس میں مریض کا دل 3 منٹ تک بند رہا۔ اس نے نہ صرف کمرے کا منظر بیان کیا بلکہ اس نے وہ مشین کی آوازیں بھی بتائیں جو صرف اوپر سے سنی جا سکتی تھی، اور وہ کنورسیشنز بھی اس نے دہرائی جو نرسز اور ڈاکٹرز کر رہے تھے۔ ڈاکٹر پارنیا کا نتیجہ کیا تھا؟ انہوں نے صاف صاف لکھا، شعور دماغ کے بند ہونے کے بعد بھی موجود رہ سکتا ہے۔ یہ ایک ایتھیسٹ ہیں، یہ ہمارے موجودہ سائنسی ماڈل سے بالکل مختلف ہے، وہ کہتے ہیں۔ مطلب ملحد یعنی ایتھیسٹ سائنسدانوں نے این ڈی کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کی اور خود این ڈی کے وجود کو کنفرم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سائنس سے ہٹ کر سوچیں، اگر این ڈی صرف دماغ کا فریب ہوتا، اگر جسم اور روح الگ الگ نہیں ہوتے تو ہر انسان کا تجربہ الگ ہونا چاہیے تھا، ہر ثقافت میں الگ، ہر مذہب میں الگ۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے، مصر کی قدیم تہذیب کی کتاب دا بک آف دا ڈیڈ میں 3000 سال پہلے لکھا ہے کہ روح جسم سے نکل کر اوپر سے اپنے جسم کو دیکھتی ہے۔ تبت کی بدھ مت کی روایت میں، تبتن بک آف دا ڈیڈ میں بھی یہی ایگزیکٹ بات لکھی ہے۔ قدیم یونانی فلاسفر یعنی پلیٹو، افلاطون نے اپنی کتاب دا ریپبلک میں ایک کیس لکھا ہے، ای آر نامی ایک فوجی کا جو میدان جنگ میں مر گیا، دوسری دنیا دیکھی اور واپس آیا، 2400 سال پرانی تحریر میں ایگزیکٹ بات۔ اور قرآن کریم تو پہلے دن سے ہی کہتا ہے، اللہ روحوں کو موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور نیند میں بھی، یعنی جسم اور روح الگ الگ ہیں۔ سوچیں، 3000 سال پرانے مصری، 2400 سال پرانے یونانی، تبتی بدھ مت اور قرآن کریم، یہ سب ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور تھے، ہزاروں سال کے فاصلے پہ تھے، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن سب نے ایک ہی بات کہی، جسم اور روح الگ الگ ہے، جو سائنس کنفرم کر رہی ہے ابھی۔ اتفاق یا یہ ایک حقیقت ہے؟ 1975 میں امریکی ڈاکٹر ریمنڈ موڈی نے ایک کتاب لکھی، لائف آفٹر لائف۔ اس کتاب میں انہوں نے 150 ایسے لوگوں کے تجربات جمع کیے جو طبی طور پر مر گئے تھے اور واپس آئے۔ اس کتاب نے سائنسی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ لیکن اس سے بھی بڑا کام کیا ڈاکٹر پم وین لومیل نے۔ یہ ہالینڈ کے ڈاکٹر تھے، ایک مشہور کارڈیولوجسٹ تھے، یعنی دل کے ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے 13 سال میں 344 ایسے مریضوں کا مطالعہ کیا جن کا دل آپریشن کے دوران بند ہوا۔ ان کے نتائج چونکا دینے والے تھے۔ 18% مریضوں نے این ڈی کا تجربہ بیان کیا۔ ان میں سے کئی نے ایسی چیزیں بتائیں جو طبی طور پر ناممکن تھی۔ ان کی تحقیق دنیا کے سب سے معتبر کریڈیبل سائنسی جریدے لینسٹ میں چھپی۔ یاد رہے کہ لینسٹ وہ جرنل ہے جہاں دنیا کی سب سے سخت پیئر ریویوڈ تحقیق یعنی ریسرچ پبلش ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر وین لومیل کا نتیجہ تھا، شعور یعنی کانشیسنس دماغ کی پیداوار نہیں ہے، یہ دماغ سے آزاد کوئی چیز ہے۔
یعنی ملحد کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہم صرف اپنا جسم ہیں، ہم میں ایک خاص چیز ہے جسے قرآن کریم روح کہتا ہے۔ یہ کوئی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ لینسٹ جرنل کی بات ہے، دنیا کا سب سے بڑا سائنسی پلیٹ فارم۔ لیکن اگر یہ سب سچ ہے کہ جسم اور روح الگ الگ ہے تو ہم اب تک اندھیرے میں کیوں ہیں؟ اگر لینسٹ میں چھپ رہا ہے، اگر ہارورڈ کا نیورو سرجن یہ کہہ رہا ہے، تو پھر ہم مادہ پرست کیوں ہیں؟ اور یہ مین سٹریم میڈیا اس بات پر بات کیوں نہیں کرتا؟ یہ پرائم ٹائم خبر کیوں نہیں بنتی؟ ہم اس سول کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کا جواب ہے ایک لفظ: سینسرشپ۔ 2013 میں کیمبرج یونیورسٹی کے ماہر حیاتیات ڈاکٹر روپرٹ شیلڈریک نے ٹیڈ ٹاکس کو آپ جانتے ہیں، اس پر ایک لیکچر دیا۔ انہوں نے ٹھوس سائنٹیفک ڈیٹا کے ساتھ بتایا آج کی جو مین سٹریم سائنس ہے وہ ایک عقیدہ بن چکی ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ مادی ہے، روح کچھ نہیں ہے۔ جو سائنسدان اس سے ہٹ کر ریسرچ کرتا ہے، یہ وہ کہتے ہیں اس کی فنڈنگ بند، کیریئر برباد۔ تو ٹیڈ نے کیا کیا؟ وہ ویڈیو ہٹا دی، ڈیلیٹ کر دی۔ کیمبرج کے پروفیسر کو خاموش کر دیا گیا۔ سی آئی اے کے ریموٹ ویونگ پروگرام کے رسل ٹاک، جو سائنسدان ہیں جنہوں نے انگو سوان کے ساتھ کام کیا تھا، ہم نے پچھلی کی اسپیس پہ بات کی تھی، جب وہ ٹیڈ پر آئے، ٹی ڈی پلیٹ فارم پر، اور بولے کہ شعور جسم سے آزاد ہے، ان کی ویڈیو بھی ہٹا دی گئی۔ قرون وسطیٰ میں گلیلیو کو قید کیا گیا کہ اس نے کہا تھا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ آج یہ طریقہ نہیں رہا، آج فنڈنگ بند کر دی جاتی ہے، کیریئرز برباد کر دیے جاتے ہیں، ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں۔ طریقہ بدل گیا ہے، ایجنڈا سینسرشپ نہیں بدلا۔ لیکن سوال یہ ہے، ملحد ایتھیسٹ کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم صرف جسم ہیں؟ آخر کیوں؟ یہ حقیقت چھپانے کا کیا فائدہ ہے؟ ذرا سوچیں، اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ صرف ایک جسم ہے، کوئی روح نہیں، کہ مرنے کے بعد سب ختم، کوئی حساب نہیں، کوئی آخرت نہیں، تو آپ کی پوری زندگی کا مرکز کیا ہوگا؟ مادی لذتیں، نفس کی غلامی، سٹیٹس، دولت، جو چاہے وہ کرو، اور آپ کو موت کا شدید خوف ہوگا۔ جو انسان موت سے ڈرے، جو اگلے جہان کا احساس نہ رکھے، وہ اس دنیا کی ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسے آسانی سے خریدا جا سکتا ہے، ڈرایا جا سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا یقین صرف اس دنیا اور اس جسم پر ہے، روح پر نہیں۔ ایسا انسان بہترین کنزیومر بنتا ہے، جو ساری زندگی دوڑتا رہے گا پیسے کمانے، خرچ کرنے اور خوفزدہ رہنے میں۔ اپنا حال دیکھیے آج کل۔ لیکن جب کوئی جان لے کہ وہ روح ہے، جسم نہیں، کہ یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آگے ہے، کہ جو کچھ کیا اس کا حساب ہوگا، تو اس کے اندر سے خوف نکل جاتا ہے، لالچ اس دنیا کی کمزور پڑ جاتی ہے، وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور آزاد انسان کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور اب وہ بات جو مجھے ہر بار سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، دنیا کی تمام سائنس، ہارورڈ کے ڈاکٹر ایبن الیگزینڈر کی تحقیق، لینسٹ کی تحقیق، سی آئی اے کی خفیہ فائلیں، اویئر اسٹڈی کے نتائج، سب نے مل کر آج 2026 میں جو نتیجہ نکالا ہے، قرآن کریم نے وہی بات 1400 سال پہلے کہہ دی تھی۔ کیسے؟ جیسے ایک آیت میں ہے کہ اللہ روحوں کو موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور نیند میں بھی۔ سوچیں اس آیت کی گہرائی۔ قرآن کریم نے بتایا موت میں بھی روح قبض ہوتی ہے، نیند میں بھی، یعنی روح پہلے سے جسم سے ایک الگ چیز ہے۔ ایک اور آیت میں، ایک دوسری جگہ پہ قرآن کریم نے روح کے بارے میں بات کرتے ہوئے، روح کی نیچر کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے، امر سے ہے۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ روح دماغ سے ہے، روح خون سے ہے، روح جسم کا حصہ ہے۔ قرآن کریم نے کہا روح اللہ کے امر سے ہے، یعنی یہ مادی دنیا کے قوانین سے اوپر کی چیز ہے، ہماری کوگنیٹو ایبیلٹی سے الگ کی چیز ہے۔ اور آج کوانٹم فزکس کہہ رہی ہے کہ شعور مادے سے الگ ہے۔ ہارورڈ کا نیورو سرجن کہہ رہا ہے مردہ دماغ کے ساتھ بھی تجربہ ممکن ہے۔ لینسٹ کا جرنل کہہ رہا ہے کہ شعور دماغ کی پیداوار نہیں ہے۔ سی آئی اے کہہ رہی ہے کہ شعور جسم اور جگہ کی قید سے آزاد ہو سکتا ہے۔ سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں جو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کہہ دی تھی۔ کیسے؟ سائنس اس دہلیز پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے جہاں قرآن کریم نے ہمیں صدیوں پہلے بلایا تھا، ہمیں سمجھایا تھا۔ تو آج کی بات کا خلاصہ کیا ہے؟ ملحد کا دعویٰ ہے
مرنے کے بعد سب ختم، ثابت کرو۔ ہم نے ثابت کیا اس کے اپنے سورسز سے۔ ہارورڈ کے نیورو سرجنز ڈاکٹر ایوین الیگزینڈر نے مردہ دماغ کے ساتھ تجربہ کیا۔ لینسٹ جرنل میں ڈاکٹر پم وین لومیل کی تحقیق چھپی۔ اویئر اسٹڈی نے کنفرم کیا کہ بند دماغ کے بعد بھی شعور، کانشیسنس موجود رہتا ہے، یہ میں محسوس رہتا ہے۔ دنیا کی تمام قدیم تہذیبیں ایک ہی بات کہتی ہیں، اور قرآن کریم نے یہی حقیقت ہمیں سنا دی تھی۔ ملحد اس جنگ میں ہار گیا ہے، اور اس کی اپنی سائنس اور تحقیق اس کی وجہ ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ بس ایک جسم ہیں اور آپ کی سب سے قیمتی چیز آپ سے چھیننا چاہتے ہیں، آپ کی خودی، آپ کا یقین، آپ کی آزادی، اور جب آپ جان لیں کہ آپ کیا ہیں تو کوئی آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ آپ کا جسم فانی نہیں ہے، آپ کے پاس زندگی کے بعد زندگی ہے۔ یہ تھی غور و فکر کی آج کی قسط۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ میں ہوں ڈاکٹر سفیان۔ اللہ حافظ۔